السلام علیکم دوستوں، میرا نام سبحان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک تلاوت چینل۔ دنیا میں کسی بھی حصے میں رہنے والے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جسے قبلہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کی حکمت نہیں جانتے کہ ایسا دراصل ہے کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا دور کوئی سائنسی دور نہیں تھا، اور نہ ہی آج کے زمانے کی طرح اس کی حکمت کو جاننے کے لیے کوئی سائنسی اعداد و شمار اور آلات موجود تھے۔ بہت سے غیر مسلموں کو آج بھی لگتا ہے کہ مسلمان کعبہ کو، جو کہ بس ایک کالے رنگ کا کیوب شیپ کا گھر ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہندوؤں کی طرح جس طرح سے وہ مندر جا کر اپنے خداؤں یا پتھروں سے بنی بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو ایک بے جان پتھر سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ ان دونوں کے اندر بھلا فرق کیا رہ گیا؟ دوستو، اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی مسلمان موجود ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، مگر اسے قبلہ کی ڈائریکشن کا علم نہیں اور نہ ہی اس کے پاس اس کے جاننے کا کوئی طریقہ موجود ہے، تو پھر کسی بھی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے جو ڈائریکشن اس کے لیے سب سے زیادہ ایکوریٹ ہو۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اور مشرق اور مغرب سب خدا کا ہی ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ہی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد مسلمانوں کو متحد یا اکٹھا کر کے ایک بنانا ہے۔ کیونکہ ایک جگہ اگر مسلمانوں کے مجمع کو نماز ادا کرنی پڑے تو کوئی شخص اپنی مرضی سے مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال اور کوئی جنوب کی طرف منہ کر کے اپنی مرضی سے نماز پڑھنے کو ترجیح دے گا۔ اس لیے قبلہ ایک ڈائریکشن ہے سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک لائن کے اندر لانے کے لیے۔ اس کا مقصد کعبہ کی عبادت ہرگز نہیں ہے، جس کا ثبوت ایک صحیح حدیث بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حجر اسود، جو کہ جنت سے لایا گیا ایک کالا پتھر ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے حجر اسود، تو نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میں بس تجھے اسی لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے بھی تجھے بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ کہ تو صرف ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جو کہ نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبہ کے رب کی کرتے ہیں۔ کیونکہ حجر اسود کو بھی مسلمان بوسہ دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی لوگ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے۔ کیا کوئی شخص جو کہ کعبہ کی عبادت کرتا ہو اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینے کی ہمت بھلا کر سکتا ہے؟ یہی نہیں، اگر ہم دنیا اور کائنات کے نظام کو دیکھیں اور اس پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کائنات میں ستارے، سیارے اور کہکشائیں سب ایک خاص مرکز یا ایک درمیانی مرکز کی طرف کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ نظام دنیا میں بھی ایٹم کے سٹرکچر تک میں آپ کو نظر آئے گا، اور کعبہ کی صورت میں بھی، جہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک پوائنٹ آف سینٹر یعنی کہ ایک مرکز کے گرد چکر لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جیسے کائنات کی ہر ایک چیز کر رہی ہے۔ لیکن یہ مرکز خدا کی ذات نہیں بلکہ اس کا بنایا گیا ایک مکمل نظام ہے، جو کہ اپنے آس پاس کے نظام کو جوڑے ہوئے ہے۔ جبکہ اگر سائنسی بنیادوں پر دیکھیں تو جب بھی کوئی شخص عبادت کے لیے اپنا سر زمین پر کعبہ کی ڈائریکشن کے اندر رکھتا ہے تو اس سجدے کی حالت میں اس کے جسم سے نیگیٹو انرجی پرفیکٹ طریقے سے خارج ہوتی ہے، جو کہ جسم کے انرجی سسٹم کو بیلنس کرنے کا پرفیکٹ طریقہ ہے۔ یہی طریقہ ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس کو کم کرتا ہے، جسے سمجھنے کے لیے آپ کو گولڈن ریشو یا ڈیوائن پرپورشن کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا، جس کی ویلیو فی کانسٹنٹ یعنی کہ 1.681 کے برابر ہوتی ہے۔ جس کے بارے میں بس اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا کائنات کا نظام ایک اسپیسیفک فارمولے یا ایک نومیریکل ویلیو پر بنایا گیا ہے، جس کے اندر انسان کا جسم بھی شامل ہے۔ آپ کو پوری دنیا کائنات کے اندر اور ایون کے نیچر کے اندر ہر جگہ پر بس یہی ایک فارمولہ نظر آئے گا۔ اور اگر یہی فارمولہ ہم زمین کے گلوب پر اپلائی کریں تو جواب آتا ہے مکہ شہر، یعنی زمین کا ایسا مقام جہاں پر سب سے زیادہ انرجک فیلڈ موجود ہے، اتنا زیادہ کہ یہ دنیا کے کسی اور کونے کے اندر موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ سیٹلائٹ سے دیکھنے پر بھی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایسٹروناٹ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کعبہ سے ایک خاص قسم کا انرجک فیلڈ ہر وقت خارج ہوتا رہتا ہے۔ اور بطور مسلمان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کعبہ کی ڈائریکشن کے اوپر یعنی کہ 7 آسمانوں پر ایک اور کعبہ یا اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اپنی پوری زندگی کے اندر اس سعادت کو حاصل کر لے، پھر اس فرشتے کی پوری زندگی کے اندر فرشتوں کی بے تحاشا تعداد کی وجہ سے اس کی باری کبھی نہیں آتی۔
یہ انرجی کیسے خارج ہوتی ہے، اسے ایک بار پھر سے ایٹم کے اسٹرکچر سے لے کر گلیکسیز کے اسٹرکچر کو دیکھ کر ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جس کے درمیان کے مرکز کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اور اپنے ارد گرد موجود بکھرے ہوئے آبجیکٹس کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل ہمارے سولر سسٹم میں موجود سورج کی طرح، جس کے گرد سیارے جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے، سورج کی پاورفل گریویٹی فورس کی وجہ سے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج زمین کی نیگیٹو انرجی کو لے کر اسے پازیٹیو انرجی دے رہا ہے تاکہ زمین پر زندگی کا وجود باقی رہ سکے۔ اور بالکل یہی سسٹم ایٹم کے اندر بھی ہے، جو کہ زندگی اور دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز کا بنیادی اکائی یا اسٹرکچر ہے، اور اسی سے مل کر دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز بنی ہے۔ اسی لیے کعبہ کا طواف کرنے پر، یعنی کہ ایک سینٹر پوائنٹ کے گرد گھومنے پر، ایک پازیٹیو انرجی آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عام انسان دن بھر کے اندر بہت ساری الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا سامنا کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے بہت خطرناک ہیں، اور سامنے کے دماغ کے حصے میں داخل ہو کر ڈپریشن، سر درد، سستی اور دماغی تناؤ یا سٹریس کی وجہ بن سکتی ہے۔ دماغ کے اسی حصے سے ہمارا جسم پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کو حاصل کرتا ہے، اور دماغ کے اسی سامنے کے حصے کو زمین پر رکھ کر اس نیگیٹو انرجی کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس اس وقت کافی بڑھ جاتا ہے جب سب سے زیادہ انرجی رکھنے والے زمینی حصے کی طرف ایسا کیا جائے، جو کہ صرف اور صرف کعبہ ہے۔ ڈاکٹر اینڈریوز نیوزبرگ نے دماغ کی انہی ایکٹیویٹیز کو نماز کے دوران ناپنے کی کوشش کی، تو وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ نماز کے دوران اس شخص کے دماغ پر سیدھا یہ انرجی اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فرنٹل لوب یا دماغ کا سامنے کا حصہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ سکڑتا نہیں ہے، جس کا مطلب کہ دماغ کے اس حصے کے ذمہ کام جو کہ ہیں پڑھنا لکھنا اور یادداشت، وہ بھی متاثر نہیں ہوتے، اور بڑھاپے کے اندر بھی آپ کی یادداشت کو کمزور ہونے سے بچا کر آپ کو قدرتی طور پر میڈیٹیشن کو فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ آرکیولوجسٹ کی تحقیق کے مطابق بلس پتھر، جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں، دنیا کے سب سے پرانے یا قدیم پتھر ہیں۔ جب سائنٹسٹ نے یہاں سے سیمپل لے کر اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ زمین کی شروعات کے وقت یا زمین کے بننے سے بھی پہلے کے پتھر ہیں، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کے اندر کہیں پر موجود تھے، اور زمین کے بننے کی شروعات کے وقت جب ایسٹرائیڈ زمین کی سطح سے ٹکرا رہے تھے، تب یہ پتھر اسی لوکیشن پر آ کر گرے۔ اسی لیے آج بھی کعبہ کے 3 پتھر کے ٹکڑے برٹش میوزیم کے اندر موجود ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ہمارے سولر سسٹم سے کہیں سے آئے ہیں، جس وقت زمین کا وجود بھی نہیں تھا۔ زمین پر کعبہ کی لوکیشن یا لیٹیٹیوڈ 21 ڈگری اور 25 ڈگری ہے، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ قرآن کریم کے اندر کعبہ کو بیان کرنے کی صورت کا نمبر بھی 2125 ہی ہے، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ جبکہ کوما کے بعد کی ویلیوز کو اگر ہم پرسنٹیج کے اندر بدلیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 21.42، جسے اگر قرآن کریم کے اندر تلاش کریں تو دوسری سورت کی آیت 142 کے اندر ایک بار پھر سے کعبہ کا ہی ذکر ہے، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا کا ہی ہے، اور وہ جس کو بھی چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ کیا یہ صرف میتھمیٹیکلی طور پر محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اگر سائنٹیفکلی طور پر بات کریں تو اس کا چانس 10,000 میں سے صرف ایک بار ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کچھ بھی ممکن ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر حکم بنا کسی سوال اور شک و شبہات کے ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر حکم کے پیچھے ایک مصلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے جو کہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی لوگ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوئے جو دیکھی اور اندیکھی دونوں چیزوں پر ایمان لائے جس کا خدا نے حکم دیا، اور اندیکھی اس کی ذات بھی ہے جس پر ہم بنا دیکھے اور بنا کوئی سوال کیے اس کے وجود پر ایمان لاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔